پیش خدمت ہے افسانوں کا مجموعہ وہ فسانے تیرے، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ مرے تھے جن کے لیے۔ شلپا 3 دن سے نظر نہیں آئی ہے۔ ان 3 دنوں میں نہ جانے کتنی بار مجھے ایسا لگا جیسے ابھی وہ دروازے سے سر اندر ڈال کے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں پوچھے گی، بھابھی میں آ جاؤں؟ نہ جانے کتنی بار میں نے ماحول کا سونا پن محسوس کیا اور کتنی ہی بار اس کے ہاں جا کے اس کی خیریت پوچھنی چاہی، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت بیمار ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کھانے پینے کی قسم کھا لی ہے اور رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، لیکن ہر وقت گلے میں باہیں ڈال کر پیار جتانے والی شلپا سے کچھ ایسی غیریت اور شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جا کے اس کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش پوری نہیں کر پا رہی۔ مجھے خالد پر حیرت ہے، میرا وہ دیور جس کے لیے میں بھابھی، ماں، بہن سب کچھ ہوں اور جس کا شلپا کے بغیر کچھ دیر گزارنا مشکل تھا، یوں انجان بنا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے میری ساری نصیحتیں اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں، جیسے اس کا اس سارے قصے سے کچھ لینا دینا ہی نہ ہو۔ ہم 2 سال پہلے اس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں آئے تھے۔ یہاں آمد کا مقصد میرے میاں کی جاب تھی۔ یہاں بہت سے دوسرے انڈین اور پاکستانی خاندان آباد تھے اور سب میں خوب میل ملاپ رہتا تھا۔ شلپا سے میری پہلی ملاقات اپنی آمد کے دوسرے دن ہوئی، جب اتوار کی صبح وہ محلے کے بھانت بھانت کے بچوں کو جمع کیے شور مچا مچا کر کرکٹ کھیل رہی تھی۔ بوٹے سے قد کی گول چہرے والی اس 18-19 سال کی لڑکی میں جو بچپنا اور شرارت تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ خالد کو اس کی کشش کھینچ کر باہر لے گئی یا کرکٹ کی، یہ تو پتہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے کھیل کے بعد ان کی دوستی ضرور ہو گئی۔ پھر وہ نہ صرف مجھ سے بھی ملنے آئی بلکہ اپنے ہاں رات کے کھانے پر بھی بلا گئی۔ اس کے گجراتی لب و لہجے کی ہندی میں خالد کو خالد اور خود کو شلپا کہنا مجھے بڑا بھایا۔ تھوڑی دیر میں اونچی سی ساڑی باندھے گول مٹول سی اماں کو بھی ملوانے لائی، جنہوں نے پھر رات کے کھانے کا پرخلوص نیوتا دیا۔ وہ کھانا مجھے آج تک یاد ہے۔ باورچی خانے میں چھوٹی چھوٹی چپاتیوں کا مینار بناتی شلپا اور اس کے بے ضرر معصوم سے گھر والے، ماتا جی، پتا جی، لاؤبالی سا بھائی جیتو اور بڑے اسکرین کے ٹی وی پر نظریں جمائے دادا جی۔ کھانا اتنا سادہ اور ماحول اتنا بے تکلف تھا کہ پہلی ملاقات کا شائبہ بھی نہ رہا۔ رخصت ہونے تک ہمیں ان کے بارے میں خاصا کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ جیتو ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، دادا جی کو اردو ہندی نہیں صرف گجراتی آتی ہے، اور یہاں انڈین فلموں کا ناغہ کبھی نہیں ہوتا۔ خالد، شلپا اور جیتو کی اپنی محفل جمی تھی جس میں شلپا کے قہقہے نمایاں تھے۔ وہ شام ان شاموں میں سے ایک تھی جو اپنے دامن میں صرف خوشگواریت لیے ہوئے ہوتی ہیں لیکن بہرحال گزر جاتی ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ شلپا کا میرے گھرانے اور خالد سے تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ خالد کو اس نے اپنی ہی کمپنی میں جاب دلوا دی، یوں ان کا ساتھ صبح شام کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ رات کے کھانے کے بعد واک پر نکل جانا اور چھٹی والے دن ساتھ موویز یا مال چلے جانا عام بات تھی۔ ہم کبھی کبھی مذاق میں خالد سے کہتے کہ تم تو شلپا کو پیارے ہو گئے ہو۔ اس مذاق نے کب حقیقت کا روپ دھارا اور کب وہ واقعی ایک دوسرے کو پیارے ہوئے یہ تو معلوم نہیں، لیکن مجھے پہلی بار اس وقت کچھ عجیب سا محسوس ہوا جب ایک دن شلپا نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ خالد کہتا ہے کہ وہ صرف مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ کہ کیا میں اس کو نماز پڑھنا سکھا سکتی ہوں۔ اتنے کٹر ہندو گھرانے کی لڑکی سے، جس کی اماں نے گھر میں باقاعدہ مندر بنایا ہوا تھا اور جو خود آئے دن نہ جانے کون کون سے برت رکھے رہتی تھی، یہ بات سننا کچھ اتنا غیر یقینی تھا کہ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت تو اس نے بات آئی گئی کر دی، مگر پھر اس کے اسلام کے بارے میں تجسس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے اپنی جاب کے قریب کسی مسجد کے مولوی صاحب دریافت کر کے ان کے پاس اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار جانا شروع کر دیا تھا۔ اب جو میں نے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ خالد کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر جو جوت جلتی ہے یا شلپا کے چہرے پر خالد کے لیے جو رنگ بکھرتے ہیں وہ صرف دوستی کے نہیں،
آئے دن اپنے ہاتھوں سے وہ جو قسم قسم کے حلوے، سموسے اور مٹھائیاں بنا کر لاتی ہے، وہ ہمارے لیے دراصل خالد کے طفیل ہوتے ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ اچھا کھانا خالد کی کمزوری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جس کھانے کو خالد اچھا کھانا گردانتا تھا، یعنی بھنے ہوئے گوشت کے پکوان، وہ پکانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر آتے آتے سالن پکنے کی مہک محسوس ہوتے ہی کوئی بہانہ کر کے الٹے قدموں پلٹ جاتی۔ ایک بار خالد کے ساتھ جاب سے واپسی پر کیا پکایا ہے پوچھتے پوچھتے اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر مرغی پکتی دیکھ لی تھی اور زور کی اپکائی دی تھی۔ میرے لیے یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن جو بات مجھے حیران کرتی تھی وہ اس کا خالد کے لیے ایثار اور پیار کا اظہار تھا۔ لگتا تھا کہ اب اسے کسی بات کی پرواہ نہیں، وہ صرف خالد کی پسند کے سانچے میں ڈھلنا چاہتی تھی اور بس۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے پسند تھی اور خالد کا اسے شادی کرنے کے بارے میں سوچنے پر کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ وہ اس کے لیے مسلمان ہونے پر بھی راضی تھی۔ اب تک خالد نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے زیادہ مجھ سے بے تکلف تھا اور مجھے امید تھی کہ جلد یا بدیر وہ بات ضرور کرے گا، لیکن لگتا تھا اسے کوئی خاص جلدی نہیں ہے۔ اس کے برعکس شلپا کا بس نہیں چلتا تھا کہ چیخ چیخ کے دنیا کو بتا دے۔ ایک دن میں نے اس سے چھیڑ چھاڑ کے انداز میں اس سلسلے میں بات کی تو اس نے اپنا دل میرے سامنے کھول دیا۔ باتوں باتوں میں اس نے یہ بتانے میں بھی آڑ نہ سمجھی کہ اس کے اور خالد کے درمیان سارے فاصلے طے ہو چکے ہیں اور وہ اس کو دل و جان سے اپنا پتی مان چکی ہے۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا اور اس کے بعد خالد سے اس سلسلے میں بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ دوسرے دن چھٹی تھی اور وہ گھر پہ تھا۔ میرے میاں بچوں کو لے کر کسی کام سے باہر نکلے تو میں نے موقع غنیمت جان کر اس سے بات کرنا چاہی، پہلے اشاروں کنایوں میں اور پھر اس کے کسی طرح بات نہ کرنے پر کھل کر۔ پتی والی بات پر جب اس نے نگاہیں جھکا کر پہلو بدلا تو مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا کہ اب تم دونوں کو جلد شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کا نام سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور کہا، کیا شادی؟ ہاں شادی، تم شلپا سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے، مجھے پسند ہے، لیکن اس سے شادی کرنے کے بارے میں تو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ خالد نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ کچھ خدا کا خوف کرو خالد، تم اس کے ساتھ اتنا آگے بڑھ چکے ہو، وہ تمہیں دل و جان سے اپنا شوہر مانتی ہے۔ اگر تمہارا اس سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوا اس میں اس کی مرضی شامل تھی، مگر ان سب باتوں کا میرا اس سے شادی کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، میں ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر لوں جو کھانے کے نام پر صرف کھٹی دال اور سبزی بنانا جانتی ہے، جو گوشت مرغی پکانا تو ایک طرف رہا، اس کے پکنے کی مہک سے اپکائی لیتی بھی دور بھاگتی ہے۔ نہیں بھابھی، میں زندگی بھر دال بھات اور پکوڑے کھا کر گزارا۔ تبھی ہم دونوں کو ایک ساتھ احساس ہوا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہے، ہکا بکا بے یقینی کی کیفیت میں، کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے درمیان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، گالوں کی سرخی غائب تھی اور ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی تھی کہ ہمیں اپنے دلوں کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے کانپتے ہونٹوں سے خالد کی طرف دیکھ کر کہا، مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں اور جو کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، پر تم نے تو مجھے دھوکہ دیا خالد۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس کے لیے اپنا دھرم چھوڑ چلی تھی اسے مجھ سے زیادہ اپنی مرغی پیاری ہے۔ پھر وہ مڑی اور دور بھاگتی چلی گئی، اور آج تیسرا دن ہے کہ وہ نظر نہیں آئی، اور شاید اب وہ شلپا کبھی نظر بھی نہ آئے، جس کی شرارتوں اور معصوم باتوں سے ہم سب کے دل آباد تھے، اور جو کسی کو دھوکہ دینا اور کسی سے دھوکہ کھانا نہیں جانتی تھی۔